آج کی ویڈیو میں ملک اور اسلام دشمن عناصر کی ان سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا جو کہتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ صرف اور صرف شیمیل یعنی ہجڑوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس ایکٹ کی آڑ میں وہ لوگ کس طرح سے ہمارے خاندانی نظام، اسلامی اور شرعی نظام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ملک کے آئین کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو پروف کے ساتھ ان لوگوں کی سازشوں کو اور جن لوگوں نے یہ سازش کی اور جو لوگ مغربی آقاؤں کے غلام اور پیروکار بن کر اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں انہیں بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قوم لوط کا عمل تھا جس کے بارے میں قرآن نے بتایا اور ان لوگوں کی سزا بھی بتائی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی گناہ آج ہمارے معاشرے میں پھر پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک آزاد مملکت خداداد پاکستان حاصل کیا صرف اس لیے ہم اپنے نسلوں کے ایمان کا تحفظ کر سکیں، ہم اسلام کو اور اللہ کے قانون کو اس ملک کے اندر نافذ کر سکیں۔ کیا ہم بر صغیر میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، اذانیں نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ سب ہوتا تھا، لیکن وہاں پر اسلامی قانون اور شریعت کو نافذ کرنا ناممکن تھا۔ آج اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، مگر افسوس کہ ہم اس احسان کو جان نہ سکے، پہچان نہ سکے۔ آج اسی ملک میں جس کو ہم نے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، یہاں پر نبی علیہ السلام کی شریعت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ آئیے آپ کو ان شیاطین کے چہرے بے نقاب کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی سازشوں اور جن لوگوں کی محنت کی وجہ سے 2018 میں بننے والا قانون آج 2022 میں قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ کی طرف چلا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم لوگوں نے خود منتخب کر کے اقتدار میں لے کر آئے۔ اللہ کے قانون کے خلاف ہونے والے ہر فیصلے کے ذمہ دار جتنے یہ لوگ ہیں اتنے ہم لوگ بھی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ہی انہیں منتخب کر کر اس مقام پر پہنچایا کہ یہ لوگ آج
اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، پہلے ان کی بات سنیے اور پھر اپنے دل سے سوال کیجئے کہ اگر اس طرح کے قانون اس ملک میں پاس ہوئے تو کل کو ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ یورپ میں بھی ہیں، ہر جگہ انسانی حقوق کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے قوانین پہ ڈالے ہیں، جدھر گیپس تھے قوانین میں، ہم نے آپ دیکھیں پاکستان واحد ہمیں 6 ملکوں میں سے ہے یا 7 ممالک میں سے جنہوں نے ٹرانسجینڈر کا قانون پاس کیا ہے پروٹیکشن کے لیے اور ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہمارا قانون دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں۔ ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا۔ یہ ابیوز ہوگا سسٹم اینڈ دس therefore we cannot have چیئرمین صاحب، تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے۔ بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے۔ اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے، اور ہمارے پاسپورٹ میں اور آئی ڈی کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چوائس آئیڈینٹی کی، وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل پھر سے وکٹمائزیشن اور ابیوز آف ٹرانسجینڈرز کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ سے، سو وی اپوز اٹ۔ سرکولیٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے بل اس ہاؤس میں آئے ہیں جس میں کچھ میں جو متفقہ پاس ہو چکے ہیں، جو سینٹ سے آئے ہیں، جو میں نے بھی اس پہ قرارداد جمع کی ہے، اور مجھے یاد ہے نوید قمر صاحب نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہمارا حق ہے کہ اس کو کمیٹی میں جانا چاہیے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے حق ہے کہ اس کو کمیٹی میں جانا چاہیے اور ہمارے ممبران کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، پھر سینٹ قانون سازی کرو، اسی طرح ہم اس کو پاس کرتے جائے، ہم پڑھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ اگر ہم ایک لیجسلیشن کر رہے ہیں اور ایک قانون ساز ادارے میں ہم بیٹھے ہیں تو ہر ممبر کا یہ حق ہے، ایز اے جماعت نہیں، ایز اے پرسنل بھی ایک ممبر کا حق ہے کہ وہ اس لیجسلیشن میں اپنا حصہ ڈالے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو اور بھی بہتر کرے، تو آپ کو ہمیں موقع دینا چاہیے، اور اس میں جو کمزوریاں میں نے جو پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہے کہ جو چیزیں آلریڈی ان کو مل چکی ہے، اگر آپ الیکشن کا حق دے رہے ہو، آپ نادرا کا دے رہے ہو، پاسپورٹ کا دے رہے ہو، وہ آلریڈی ان کو مل چکا ہے۔ جہاں تک وراثت کا کام ہے، وراثت پھر آپ کو صوبوں سے لینا پڑے گا کیونکہ اس میں صوبوں میں بھی ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے کل بھی پرسوں منسیرہ میں ایک خواجہ سرا کی قتل کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، لیکن بعض چیزیں ہیں جو صوبوں نے کرنی، پھر ہم کس طرح اس کو ادھر سے کر سکتے۔ دوسرا جو میں نے وراثت کا کہا، وراثت ان کا کام ہے، پہلے ہمیں دیکھنا بھی ہوگا۔ اب آپ نے ادھر ایک چیز دی ہے کہ 18 سال میں جب وہ پہنچ جائے گا تو اس کی اپنی مرضی ہوگی، جو بھی اپنی آئیڈینٹی اختیار کرے۔ اگر وہ پھر تمام کرے، میرے خیال میں یہ میڈیکل بورڈ کو کرنا چاہیے کہ اس کی کیا آئیڈینٹی ہونی چاہیے، وہ میل ہوگی یا فیمیل ہوگی، تو یہ ہونی چاہیے۔ یا اب جو آج کل جو نیا ٹرینڈ چلا ہے، ہم کہیں اس کے لیے راستہ نہ کھولے کہ جو آج کل اپنا جنس خود تبدیل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم راستہ نہ کھولیں۔ ہم ایک اسلامی ملک ہے، ہم ایک نظریاتی ملک ہے، ہمیں قانون سازی اس قسم کی کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے، ذرا دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کو حق دینا ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر ہم نے وہ راستہ کھولا تو میرے خیال میں یہ ہم اسلام کے بھی منافی کر رہے ہیں، ہم اپنے جو نظریاتی ملک ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے بھی، اور کسی بھی ملک میں یہ میرے خیال میں نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے لیے راستہ کھولے، اس وجہ سے میں اس بل کی اپوز کر رہا ہوں۔ ویڈیو میں آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ کن لوگوں کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا، اور اس قانون کے اندر کس طرح سے بعد میں تبدیلیاں کر کے ملک کے اندر انتشار، عریانی، فحاشی، بد اخلاقی، بد کرداری کو فروغ دیا جائے گا۔ لہذا آج صرف علماء، مولوی، قاری کی ذمہ داری نہیں
بلکہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کی مستقبل کی حفاظت کریں تاکہ وہ اس عریانی، فحاشی، بے غیرتی اور ضلالت سے محفوظ رہ سکیں، اور جو لوگ آج اس سازش کا ذریعہ بنے ہیں آنے والے دنوں میں ان کو ان کی اوقات ان کی ووٹ کی پرچی کے ذریعے یاد دلانے کا عہد کریں اور اپنے نمائندے اور اپنے لیڈران کو انتخاب کرتے ہوئے ایک چیز کو کسوٹی بنائیں، کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب اور غلام ہیں یا نہیں ہیں۔ جو لوگ اسلام کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اسلامی قانون، اسلامی نظریے اور اسلامی سوچ کے محافظ ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ اپنی اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اور عزتوں کے تحفظ کے لیے آج سے عہد کریں اور اس قانون کی مخالفت کریں تاکہ کل کو ہم اپنی اولاد کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔